کی ٹی وی میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور بنوں میں 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ تخریب کار دہشت گرد، جو بعد میں انہوں نے کلیم کیا کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے نمائندہ ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جی ہاں انسداد دہشت گردی کے سینٹر پر، اور یرغمالی بنایا ہوا ہے اہلکاروں کو۔ اس سے پہلے 4 جو ہیں وہ اہلکاروں کو سیکورٹی فورسز کے لکی مروت میں شہید کیا گیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ بنوں جیسے شہر میں، جو کوئی کے پی کا سمجھ لیں کہ 3 4 5 بڑے شہروں میں سے ایک ہے، وہاں انہوں نے رات گئے حملہ کیا، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے، کوئی 30 35 40 50 کا گروہ تھا، جس نے ان سب کو یرغمالی بنا دیا۔ اور اب وہ کھلے عام مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے پورے کیے جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان، جس نے پہلے دھمکی دی تھی کہ ہم پاکستان میں بدلہ لیں گے، وہ اب کھلی دہشت گردی پر آ گئی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو یعنی میں نے کہا نا کہ بنوں شہر کے اندر اسی طرح نور ولی محسود کا آپ نے پیغام بھی سنا ہوگا، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ جی اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک بار پھر ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبے پورے کیے جائیں پاکستان کی سرزمین پر، کے پی کی سرزمین پر۔ دیکھیں جی یہ کیا کہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جی ہاں پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر کے پی میں، بنوں میں باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میجر کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے، یعنی وہ تحریک طالبان پاکستان جس کو پاکستان نے پورے ادوار میں ان کے حامیوں کو یہاں پناہ دی۔ اسامہ بن لادن کے دور سے، جب ملا عمر کے دور سے 2 دہائیاں ہو گئی جنہیں پناہ دی، اب جب کابل میں وہ آئے تو اس کے بعد ان کی باقاعدہ ان کی پناہ میں رہ کر یہ جیلوں سے رہا ہوئے، اتنے منظم ہوئے، اتنے ہتھیاریوں سے لیس ہوئے کہ اور انہوں نے پھر کھل کر اعلان بھی کیا نور ولی محسود نے ابھی CNN میں کہ پاکستان ہمارا ہدف ہے۔ کس بات کا انتقام لے رہے ہیں، کس بات پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں ہماری حکومت خارجہ پالیسی کی اپولوجسٹک رویہ ہے افغانوں کا۔ ہماری وزیر خارجہ وہاں گئیں، وہاں بھی اپولوجسٹک رہیں۔ ہمارے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی اپولوجسٹک رویہ ہے، اور اسی لیے موقع ملا کہ یہ کھلے عام دہشت گردی اس لیول پہ کر رہے ہیں کہ بنوں میں ہمارے ہی لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنا کر کہا ہے کہ ہمیں ہیلی کاپٹر فراہم کیا جائے۔ ہمارے ساتھ کے پی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف موجود ہیں۔ بیرسٹر، آخری خبریں آنے تک تو یہی ہے، آپ تصدیق کریں گے اب صورتحال ہے؟ کوئی مذاکرات ان سے جاری ہیں یا یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا پوزیشن ہے بیرسٹر سیف؟ دیکھیں، ابھی تک جو پوزیشن ہے اسی میں اسٹیل میٹ ہے۔ فی الحال وہ ایک اہلکار جو ہے وہ ان کے قبضے میں ہے، جو پچھلی کل رات سے انہوں نے جس کو یرغمال بنایا تھا، اور ابھی تک وہ بات چیت ان کے ساتھ یا جو بھی کانٹیکٹ ہے، رابطہ ہے، وہ تو چل رہا ہے ان کے ساتھ، لیکن ابھی تک وہ تیار نہیں ہیں کہ ہتھیار رکھیں اور اپنے آپ کو سیکورٹی فورسز کے حوالے کریں۔ مطالبہ ان سے یہی کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ریزسٹ نہ کریں، یرغمالی کو بھی رہا کریں اور خود بھی سرنڈر ہوں، تو معاملے کو ہم کسی طرح سے بخیر خیریت جو ہے وہ اختتام تک پہنچائیں۔ لیکن ابھی تک چونکہ ان کی طرف سے کوئی باضابطہ طور پر اس بات میں کوئی وہ سامنے نہیں آیا، تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی تک تاحال وہی کیفیت ہے، وہی سچویشن ہے جو کل سے تھی۔ بیرسٹر صاحب، یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوا، یعنی راتوں رات تو نہیں ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹھیک ہے، آپ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی وزیر خارجہ یا وزیر مملکت ہیں، یعنی اس سے ایک دن پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ جناب ہماری سیز فائر ختم ہو گئی ہے اور ہم پاکستان کے اندر سے حملہ کریں گے۔ پھر یہ نور ولی محسود کا بھی جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا ہم پاکستان کے اندر ہی ہیں، اور یعنی پورا رویہ ہمارے اسلام آباد کی حکومت کا اور خیر پشاور کا بھی بڑا اپولوجسٹک رہا ہے، بڑا معذرت خواہانہ رہا ہے، اسی لیے ان کی اتنی ہمت بنی ہے۔ کہاں سے آ گئے ان کے پاس اتنے ذرائع کہ بنوں جیسے شہر میں یہ آئے، قبضہ کیا، ہتھیار بھی تھے، اور ہمارے ہی جوانوں کو انہوں نے یرغمال بنایا؟ بیرسٹر
बरेलवी साहब, थोड़ी सी मैं ज़रा बाज़ इश्यूज़ की वजाहत अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं करना चाहता हूँ। उसमें पहली बात तो ये है कि ये वाक़या इतना कोई संगीन नोयत का दहशतगर्दी वाला वाक़या नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का एक मरकज़ है, जहाँ पर दहशतगर्दी पे जो मुश्तबा लोग होते हैं उनको तफ्तीश के लिए लाया जाता है। कल भी यहाँ पर कुछ लोग थे जिनको मुख्तलिफ छोटे मोटे वाक़यात में शुबे की बिना पर पकड़ा गया था और वो उनसे तफ्तीश हो रही थी। वो थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट का इशू बन गया था कि अफराद जो थे दहशतगर्द या मुश्तबा दहशतगर्द वो ज्यादा थे तादाद में, और सिक्योरिटी एहलकार सिर्फ 3 या 4 थे। तो उन्होंने उन पर काबू करके उनसे असला छीन लिया और फिर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक एहलकार शहीद हो गया और बाकियों को उन्होंने यरगमाल बना लिया। तो ये बाहर से कोई हमला नहीं हुआ, पुलिस थाने से या स्टेशन से बाहर से कोई लोग नहीं आए, ये वही अंदर जो मौजूद थे उन्होंने ये हरकत की है। और इनको ये करीबी जिला है बनू के साथ ही पेवस्ता जिला है लकी मरवत, जहां पर कुछ अरसा पहले ऑपरेशन भी हुआ था, कुछ वाकयात हुए थे। तो उधर से उन वाकयात के हवाले से जब पुलिस ने छापे मारे तो कुछ लोगों को गिरफ्तार करके बनू में इस तफ्तीशी मरकज में रखा गया था। तो ये इस तरह का वाकया हुआ है। इनका अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये अफगानिस्तान से आए हैं और ना ही अफगानिस्तान का इसमें कोई रोल बनता है, और ना ही बनू शहर पर या इस मरकज पर बाहर से कोई बड़ा हमला हुआ है। मिस्टर सैफ, ये तो बाकायदा हमारे एक मोतबर अखबार में शाये भी हुआ, आज भी शाये हुआ, फिर हमने ख़ुद उनका ये सुना कि हमें सेफ पैसेज दिया जाए, और इसके लिए वो कहते हैं कि हमें फ़िज़ाई तौर पर दिया जाए। आप ये कहते हैं कि यहाँ पर ये मामूली सा वाक़या है, और आप ये भी फरमा रहे हैं कि यहीं के लोग थे। अगर यहीं के लोग थे तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हम काबुल में जाएंगे, हमें हेलीकॉप्टर फराम किया जाए, वो तो ये कह रहे हैं। और बाकायदा हमने थोड़ी देर पहले वीडियो दिखाई है, आप कहेंगे तो मैं दोबारा आपको वीडियो दिखा दूं कि वो कह रहे हैं कि हम इनको उस वक्त रिहा करेंगे जब हमारे जो जिनको आप कहते हैं ज़ेरे तफ्तीश लोग हैं उन्हें फ़िज़ाई रास्ते के ज़रिए यकीनन अफ़गानिस्तान ही जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे, ईरान तो नहीं जाएंगे ना। इसी एरिया के लिए मांग रहे हैं ना वो आपसे बैरिस्टर सैफ। जी, वो तो जब ये सिचुएशन डेवलप हो गई, उन्होंने पुलिस एहलकारों पर काबू पाकर उनका असला छीन लिया और अपने आप को यरगमाल वहां पर कैद करके उन एहलकारों को यरगमाल बना लिया। तो फिर उनकी तरफ से ये मुतालबा आया कि हम इन यरगमालियों को तब छोड़ेंगे जब हमें सेफ पैसेज दिया जाए और हमें यहाँ से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो वहां तक रसाई दी जाए ताकि हम इलाके से निकल सकें। तो वो यकीनन वो मुतालबा तो हुकाम ने रद्द कर दिया, उसको मानने का तो कोई इम्कान नहीं है। लेकिन वो यकीनन यही चाहेंगे कि वो पाकिस्तान की हुदूद से बाहर निकल जाएं, और पाकिस्तान की हुदूद से बाहर निकलने का वाहिद एक आसान जो एग्जिट है वो अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों तक ही बनता है। इसलिए ये मुतालबा आया था उनकी तरफ से, लेकिन इस वाक़े में बाहर से कोई सपोर्ट उनको नहीं हासिल नहीं है। वैसे यकीनन आपकी नज़र से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मौजूदा कायद हैं नूर वली महसूद, और आपको याद होगा कि जब अगस्त में काबुल में तालिबान आए थे तो सैकड़ों की तादाद में जो कैद में थे तालिबान, जिनमें नूर वली महसूद भी थे, वो रिहा हुए। रिहा होकर उनकी सरपरस्ती गई, उन्हें असला दिया गया, उन्हें रिसोर्स दिए गए, और 1 साल में वो इतने ताकतवर हो गए कि अब तो CNN से आपने देखा होगा कि उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर हैं, हमारा काबुल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तान में रहकर हम पाकिस्तान से इंतकाम लेंगे, बदले लेंगे। बैरिस्टर साहब देखें, ये मोतबर चैनल जितने मोतबर होते हैं वो भी आपको पता है कि वन साइडेड स्टोरी को उठा के बगैर तफ्तीश के शुरू कर देते हैं। मैं तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वली महसूद तो मुझे पता है, मैं इस बात की मैं चूंकि मेरा उनके साथ रब्ता रहता है तो मुझे पता है वो अफगानिस्तान में है इस वक्त। लेकिन जहां तक इन लोगों का ताल्लुक है तो जाहिर है कि एक इतनी 20 साल जंग रही है, उस जंग में काफी लोग दोनों तरफ से इन्वॉल्व रहे हैं, तो यकीनन उनके सपोर्टर्स हिमायती तो पाकिस्तान में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान में बिल्कुल उनका कोई सपोर्टर नहीं है और वो सब बाहर से आते हैं, लोकल सपोर्ट भी उनको हासिल होती है। और ये जो लोग गिरफ्तार हुए थे
جن کو یہاں پر رکھا گیا ہے تو یہ وہی لوگ تھے جو مشکوک تھے اور جو جن پر شک تھا کہ یہ تحریک طالبان کے ساتھ یا جو دہشت گرد حملوں میں ملوث لوگ ہیں ان کے حمایتی ہیں یا سہولت کار ہیں، تو اسی لیے تو یہ گرفتار کیے گئے تھے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ان کے سپورٹر ہیں، لیکن ان کے جو قائدین ہیں یا بڑے ہیں وہ یقیناً افغانستان میں ہیں اور ان کی قیادت سب وہیں سے آپریٹ کرتی ہے۔ شکریہ بیرسٹر سیف۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ اس حال میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ابھی بھی جو سیکورٹی کے لوگ ہیں وہ ان کی قید میں ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان سے مذاکرات تو جاری ہیں لیکن پیش رفت کوئی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں فضائی راستے کے ذریعے باہر جانے دی جائے، اسی وقت یہ سیکورٹی فورسز کو رہا کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے ان کے ترجمانوں نے کہ یہ ان کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے مزید گفتگو کریں گے کہ معاملہ سنگین، بہت سنگین صورتحال ہے۔ یہ چودھریوں اور شریفوں اور خانوں کی لڑائی میں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کتنا بڑا واقعہ سنگین ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے پی میں، خاص آپ کے صوبے میں بنوں میں ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کو یرغمال بنا کر دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس پر مزید گفتگو کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ نے دیکھا میں نے ایک بار پھر کہ بنوں یعنی کے پی میں یعنی پاکستان کے اندر یہ بیٹھے کس طرح کھلے عام دھمکی دے رہے ہیں، اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی، ہمارے اسلام آباد میں بیٹھے طالبان اپولوجسٹک قیادت اور جس میں اپوزیشن بھی شامل ہے، دونوں کا ہے کہ ہماری سرزمین پر بیٹھ کر ہمارے اہلکاروں کو یرغمالی بنا کر یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات پر ہو۔ کیا پاکستانی ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ کیا پاکستانی جو حکمراں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے اس طرح دست و گریباں ہیں اقتدار کے لیے کہ وہ اتنا بڑا واقعہ اور سہنے کو، حتیٰ کہ یہ کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا بھی اس کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ارشد یوسف رہی ہیں۔ ارشد، ایک تو پہلی بات میں دیکھ رہا تھا کہ اوورآل ہمارا میڈیا جو ہے وہ وہی چودھریوں کی طرف گھوم رہا ہے، وہی اسمبلیوں کی تحلیل پر کر رہا ہے، اور خاص آپ بھی سب کچھ اس کو نہیں بھول رہے کہ جس صوبے میں ان کی حکومت ہے اس صوبے میں بنوں میں جو ہے اس طرح اہلکاروں کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے، تو اب کیا صورتحال ہے؟ یہ جو تحریک طالبان ہی کے اب لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم جنہیں تخریب کار یا دہشت گرد کر رہے تھے۔ ارشد جی، تازہ ترین صورتحال تو اس وقت یہ ہے کہ فورسز کے بیچ اور جن لوگوں نے اندر سی ٹی ڈی کے اور فورسز کے اہلکار کو اور ساتھ میں قیدیوں کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کے بیچ کئی دور چل چکے ہیں مذاکرات کے۔ لوکل عمادین نے بھی یہاں پر اس میں ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ میں جن لوگوں نے اندر جو ابڈکٹرز ہیں ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ بھی آئے ہیں اور وہ بھی مذاکرات کی طرف چاہ رہے ہیں کہ بات چلے۔ انہوں نے اندر پیغامات بھجوائے ہیں، اور ساتھ میں فورسز کو بھی انہوں نے کہا کہ پیغام کے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن ابھی تک ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے کیونکہ دونوں سائڈز اپنے مطالبات پر اڑے ہوئے ہیں۔ اندر جو لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو سیف ایگزٹ ملے افغانستان یا وزیرستان کے نارتھ یا ساؤتھ وزیرستان میں، اور فورسز چاہ رہی کہ مذاکرات ایسے حل ہوں کہ وہ بس اسلحہ پھینک دیں اور یرغمالی کو آنے دیں، جس طرح کا ہوتا ہے نارملی ان سچویشن میں۔ جہاں تک یہ بات ہے کیا یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں، تو ابھی تک نہ تو انہوں نے کلیم کیا ہے اور نہ ہی ٹی ٹی پی نے کلیم کیا کہ یہ ان کے بندے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں پر ان کی انویسٹیگیشن انٹروگیشن جو ہو رہی تھی تو مختلف مقدمات میں تھے جن میں دہشت گردی کے مقدمات بھی شامل ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ شاید پھر بعد میں ظاہر ہو کہ ان میں طالبان کے کچھ لوگ ہوں۔ جی نہیں، لیکن ارشد میری اطلاع یہ ہے، اور یعنی باقاعدہ انہوں نے کہا ہے ٹی ٹی پی، ایک تو پتہ نہیں ان کے کتنے گروپ ہیں، پنجابی طالبان، کابلی طالبان، پاکستانی طالبان، ہاں لیکن سب کے فیس ایک، ان کا عمل ایک، ان کا کردار ایک ہی صفاقی، ایک طرح کی دہشت گردی۔ مثلا پر مجھے نہیں پتا کس نے قبول کیا، لیکن وہ تو کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ سوال یہ ہے نا کہ کیا یہ جو بارڈر ہے جو پورا ساتھی اس کو کراس کر کے یہ لوگ آئے، اسی لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں، اور 24 گھنٹے تک بنوں جیسے شہر میں یرغمال رکھنا، کیا یہ ایک بہت بڑا پیغام نہیں دے رہا، بہت بڑا سگنل نہیں ہے ارشد یوسف بھائی؟ جی،
جی مجاہد صاحب، جس طرح کے اکثر ہاسٹل سچویشن میں ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے، دن لگ جاتا ہے، 24 گھنٹے لگتے ہیں، 2-3 دن لگ جاتے ہیں، کیونکہ جو باہر فورسز ہوتی ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اندر جو ہاسٹیجز ہیں ان کو بحفاظت نکالا جائے بغیر کسی جانی نقصان کے، اور ساتھ میں اندر جو لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں، اور یہ گیو اینڈ ٹیک والا مسئلہ چلتا رہتا ہے تو اس میں وقت لگتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں یہاں پر 22 گھنٹے گزر چکے ہیں، ابھی تک فورسز نے کوئی ایکشن نہیں کیا یا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو میرے خیال سے اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ فورسز چاہیں گی کہ اندر جو ہاسٹیجز ہیں، جن میں پولیس CTD کے لوگ ہیں، جن میں فوج کے بھی لوگ بتائے جا رہے ہیں، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ اور قیدی بھی ہیں جو اس گروپ کا حصہ نہیں ہیں، تو میرے خیال سے کوشش یہ ہوگی کہ ان کو بحفاظت نکالا جا سکے، اس لیے ابھی تک کوئی آپریشن نہیں ہوا، کوئی پاور کو یوز کرنے کے لیے ابھی تک انہوں نے کوئی پلان نہیں، کوئی انہوں نے عمل نہیں کیا اس پر۔ جی لیکن ارشد، یہ تو خود ولی اللہ محسود نے، ابھی آپ نے بھی CNN میں دیکھا ہوگا، وہ یہ دھمکی دی تھی اور کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ پاکستان میں ہیں اور پاکستان میں رہ کر حملہ کریں گے۔ نور ولی جو محسود نے جو دھمکی دی، تو اور ابھی جبکہ ہمارے، میں ابھی KP گورنمنٹ کے ترجمان گفتگو کر رہا تھا بیرسٹر سیف سے، وہ کہتے ہیں نہیں، ان کے معلومات کے مطابق، اور کہتے ہیں جی میرے ان سے مذاکرات بھی ہوتے رہتے ہیں، نور ولی جو ہے وہ کابل میں ہے۔ کس کی بات پہ یقین رکھے جائیں؟ نور ولی محسود پاکستانی میں ہے نا، اور جو یہاں سے بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، نہ جانے کس بات کا انتقام اور بدلہ وہ لینا چاہتے ہیں، جس کو میں ایسا نافرموشی کہوں گا۔ ارشد یوسف زئی۔ جی بالکل مجاہد صاحب، جس طرح دعویٰ کیا تھا مفتی نور ولی محسود نے جو TTP کے ہیڈ ہیں، ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ان کے لوگ پاکستان کے یا کم از کم خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں، اور یہ ہمیں بارہا نظر آ رہا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر کلیم کر رہے ہیں ایکشن ان کا جو ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں TTP کی پولیس کے خلاف اسپیشلی، یا فوجی کانوائز پر گھات لگا کر حملے کیے جاتے ہیں یا سوئسائڈ اٹیکس ہوتے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ ان کے لوگ واقعی موجود ہیں مختلف علاقوں میں اور وہ پھیل چکے ہیں، کیونکہ یہ ہٹ اینڈ رن والا کام ہے، وہ بس حملہ کرتے جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، تو اس میں تو لگتا ہے کہ وہ واقعی ہیں مختلف علاقوں میں۔ لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا نور ولی محسود خود پاکستان آئے ہیں یا TTP کی کور لیڈرشپ پاکستان آئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ TTP کی لیڈرشپ افغانستان ہی میں ہے، وہ نہیں آئیں گے پاکستان، کیونکہ نہیں رسک کریں گے وہ، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کے لوگ ہر جگہ موجود بھی ہوں تب بھی پاکستان کیپیسٹی رکھتا ہے کہ ایٹ ول ٹارگٹ کر سکتا ہے، تو میرے خیال سے وہ افغانستان کے اندر سے رہ کر ہی اپنے لوگوں کو جو یہاں پر ان کے ہیں ان کو انسٹرکشنز دیں گے۔ جی شکریہ ارشد یوسف زئی۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان جنہیں ہم جنم دیا، ہمارے مہم جو اداروں کے کچھ سربراہ تھے، انہوں نے پناہ دی، وہ کابل گئے، اور کابل میں حکومت آنے کے بعد 1.5 سال سے ہم ہر طرح کا تعاون کر رہے ہیں، لیکن ان کے نہ صرف وہ انتقامی نعرے لگا رہے ہیں بلکہ عملی طور پر بنو جیسے شہر میں انہوں نے سیکورٹی کے لوگوں کو قید میں کیا ہوا ہے۔ کوئی 22 گھنٹے ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں فضائی راستہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مطالبے ہمارے رائے کر رہے ہیں کہ جنہیں وہ مجبور کر رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس ہمارے سیکورٹی اہلکار ہیں، ان کی زندگیوں کا معاملہ ہے، اس لیے پاکستانی ادارے یعنی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ احتیاط سے کام لے رہی ہے۔ ایک طرف KP میں یہ صورتحال ہے، دوسرے سندھ میں بھی جنگل کا قانون لگتا ہے، خاص طور پہ کراچی میں، کہ نوجوان طالب علموں کو موبائل جیسی چیز کو چھیننے کے لیے ان کی جانوں سے محروم کر دیا گیا۔ گورنر بڑے دعویٰ کر رہے ہیں، چیف منسٹر بڑے دعویٰ کر رہے ہیں، مشیر وزیر اٹھتے بیٹھتے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، لیکن اس پر کسی کی توجہ اس لیے نہیں جاتی کہ عام آدمی موبائل چھننے پر، موٹر سائیکل چھننے پر ہلاک ہو رہا ہے، اور وہ بھی نوجوان۔ ہمارے ساتھ رہیے، گفتگو کریں گے بریک کے بعد۔ TTV میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جس طرح بہیمانہ طریقے سے NAD کالج کے ایک طالب علم بلال کا فون چھیننے کے لیے قتل ہوا، پھر ابھی خبر آئی ہے کہ لاء کالج کے ایک طالب علم اظہر کی ہلاکت ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں جنگل کا قانون ہے۔ جی ہاں، جنگل کا قانون۔ یہ جو 36,000 پولیس والے اور غالباً صحیح تعداد نہیں لیکن ہزاروں کی تعداد میں رینجر جو ہر گلی کے چوک پر کھڑے ہوئے معصوم لوگوں کو
موٹر سائیکل والوں کو خاص طور پر روک رہے ہوتے ہیں, تلاشی لے رہے ہوتے ہیں, ذرا سی بات سے ان سے پھر جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی ہمارا کیمرہ محفوظ کر لیتا ہے. لیکن اس طرح کا ایک خوف اور دہشت کا ماحول پھیلایا ہوا ہے کہ یہ یرغمالی بنایا ہوا ہے شہر. ہزاروں موٹر سائیکل والوں کو روزانہ جن چوراہوں پہ تنگ کیا جاتا ہے, اور یہ ملزم اور مجرم یہ بار بار وہ لوگ ہیں جو گرفتار ہوتے ہیں کرائم میں, یہ رہا ہو جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ان پلوں کے نیچے مہینوں پڑے ہوئے رہتے ہیں, انہیں چیک نہیں کیا جاتا. کراچی کے عام شہری, جیسے میں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ایک جنگل کا قانون ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, آپ یہ دیکھیے کہ جو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال 22 میں 81,000 جی ہاں 81,000 ریکارڈ کرائم ہوئے ہیں, اسٹریٹ کرائم ہوئے ہیں. 52,000 موٹر سائیکلیں یا تو چوری کی گئی ہیں یا چھینی گئی ہیں. 26,000 موبائل فون, 26,000 غالباً 300 سم تھنگ, وہ چھینے گئے یا چوری گئے, اکثر یہ چھینے گئے ہیں. اور اس موبائل کی خاطر آپ غور کیجئے, اگر ان حکمرانوں کے مشیروں, وزیروں, اشرافیہ کے نوجوانوں کی جان جاتی تو انہیں احساس ہوتا. 92 جو ہیں اس موبائل کی خاطر, ان اسٹریٹ کرائم کی خاطر شکار ہو گئے ہیں. یہ صورتحال ہے, اور حیرت ہے کہ ہمارے بڑا دعویٰ کیا ہے. ذرا سنیے گورنر سندھ صاحب نے, جو اٹھتے بیٹھتے آج کل نئے آئے ہیں اور جس جماعت سے تعلق ہے انہوں نے بٹھالا ہے, کہ اس کے کردار میں بات نہیں کروں گا. سنیے گورنر صاحب کیا فرما رہے ہیں. سندھ کے تمام ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز اب اپنی وردیاں سنبھال لیں اور یہ سنیچنگ کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کروائیں, رات دن کام کریں. میں خود اگر اب ایسے واقعات ہوئے تو اس علاقے کے ایس ایچ او کے پاس تھانے میں آ کے بیٹھوں گا اور پھر وہی کام ہوگا, وہی ایکشن ہوگا جو ہونا چاہیے. تو میری ریکویسٹ ہے سندھ کے تمام ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی سے کہ وہ اپنی وردیاں اٹھائیں اور علاقوں میں نکل جائیں اور وہ پرفارمنس دیں جو کہ کراچی اور سندھ کی عوام چاہتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا, میں 48 آورز کا ٹائم دے رہا ہوں تمام ایس ایچ اوز کو کہ وہ اپنا تمام قبلہ درست کریں. درست فرمایا گورنر سندھ, آپ نے جس جذبے سے اور جس نیک نیتی سے, اور یقیناً مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل کی آواز ہے, اس پر عمل بھی ہوگا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں, سنا ایک ایس ایچ او 1-2 کو معطل کیا گیا ہے, لیکن جب تک آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں, اگر کل کا دن آئے گا آپ کو ایک نہیں 1 درجن سے زائد موبائل چھیننے کی, موٹر سائیکل چھیننے کی خبریں مل جائیں گی. اور ہم بھی موجود ہیں, آپ بھی موجود ہیں, کیمرے بھی موجود ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے. واقعی ان کی وردیاں اترتی ہیں. آپ کو علم ہے کہ خود 2019 میں سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا کہ کتنے ہزار پولیس والے ملوث ہوتے ہیں کرائم میں. ہمارے ساتھ بیورو چیف ضلع حیدر موجود ہیں, کرائم کے حوالے سے, خاص طور پر کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. جی ضلع, یہ جو NED کا واقعہ ہوا ہے, 2 طالب علم ہوئے, پکڑے بھی گئے, لیکن بالکل جنگل کا قانون لگتا ہے. خود آپ کے یہ وہ رپورٹڈ 81,000 کیسز بتا رہے ہیں موٹر سائیکل موبائل چھیننے کے, اور مرنے والوں کی تعداد 100 کے قریب. ضلع بہت شکریہ مجاہد صاحب. یہ جو فگر آپ بتا رہے ہیں مجاہد صاحب, یہ وہ فگر ہے جو کہ اسٹریٹ کرائم کی چیزیں, اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں, اسٹریٹ کرائم کے واقعات لوگوں نے رپورٹ کیے ہیں. یہ اس کے بیاف پہ یہ فگر آئی ہے, جبکہ اس سے کہیں زیادہ واقعات جو ہے وہ شہر کراچی میں رونما ہو چکے ہیں. یہاں پہ لوگ نہ مارکیٹوں میں محفوظ ہیں, نہ ہوٹلوں پہ محفوظ ہیں, نہ گزرگاہوں پہ, اور نہ گھر کے باہر کسی جگہ محفوظ ہیں. راہ چلتے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے, فیملی کے ساتھ لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. بہت برا حال ہے. ابھی کچھ گھنٹوں قبل, یعنی کہ کل کی اگر ہم بات کریں تو ایک واقعہ ہوا ہے کورنگی کے علاقے میں, جہاں پہ 2 باپ بیٹے کہیں جا رہے تھے. اسٹریٹ کرائم کے دوران بیٹے نے مذمت کری اور اس کو گولی مار دی گئی, جس سے وہ جاں بحق ہو گیا, جبکہ ان کے والد جو ہیں وہ زخمی ہیں. آج گورنر سندھ نے انتہائی سخت نوٹس لیتے ہوئے نہ صرف اس تھانے دار کو معطل کر دیا, بلکہ گزشتہ روز ایک اپنے آڈیو بیان میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ جتنے ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی ہیں یہ اپنا قبلہ درست کر لیں, اپنی وردیاں سنبھال لیں اور فیلڈ پہ نکلیں اور اسٹریٹ کرائم پہ قابو پائیں اور لوگوں کو تحفظ فراہم کریں. تو کافی جو ہے واقعات بڑے خراب ہیں, ماحول بڑا خراب ہے, لوگ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں بالکل بھی. عام طور پر ضلع 2 فیکٹر بتائے جاتے ہیں, اور آپ سے پاس میں بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے. ایک تو یہی کہ بیشتر یہ جو اتنے بہادر نہیں ہو سکتے یہ اسٹریٹ کرائم والے, چاہے وہ شہر کے اندر ہوں, شہر سے باہر آئے ہوئے ہوں, انہیں پولیس کے اہلکاروں کی بلکہ اس سے بھی اوپر جو ہے پشپنائی ہے. باقاعدہ رپورٹ ہوئے ہیں شاید ہزاروں کی تعداد میں ایسے پولیس اہلکار جو اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہوتے ہیں. ایک تو بڑا مشہور واقعہ ہوا, اور دوسرے کہتے ہیں جی افغانوں بڑی تعداد میں وہ افغان پناہ گزین جنہوں نے ہمارے شہر کے ارد گرد جو ہے
باقاعدہ اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں, پناہ لی ہوئی ہے, اور وہ بھی بغیر کسی سپورٹ کے نہیں ہو سکتا نا. یہ دو فیکٹرز میں بہت امپورٹنٹ نہیں ہے کیا ضلع حیدر؟ دیکھیں دو سوالات کیے ہیں آپ نے. پہلا سوال ہے اغوان کا. بالکل اگر آپ دیکھیں کہ زیادہ تر اسٹریٹ کرائم کے واقعات ہوں یا دہشت گردی کے واقعات ہوں, اس میں غیر ملکی جو ہیں وہ ملوث ہیں. اغوان نیشنل کے خلاف جو ہے وہ کچھ کارروائی کچھ دن قبل جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا سوراب گوٹ پہ علاقے پہ. آپ دیکھیں مجاہد صاحب, اگر آپ سوراب گوٹ سے سپر ہائی وے کی طرف جاتے ہیں حیدرآباد میں کی طرف, تو آپ جتنی ہیوی مشینری جو کہ بغیر کاغذات کے وہاں پہ کھڑی ہے, اسمگل شدہ مشینری وہاں پہ کھڑی ہے, اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نہ آپ کی پولیس تیار ہے, نہ ایکسائز تیار ہے, اور نہ کوئی اور دوسرے ادارے جو ہیں. بغیر شناختی کارڈ کے کروڑوں روپے کا کاروبار انلیگل طور پہ جو ہے وہ سوراب گوڑ اور اس کے اطراف کی مارکیٹوں میں کیا جا رہا ہے. ان کو پوچھنے والا, ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ لوگ کیسے آ جاتے ہیں بارڈر کراس کر کے, ان کے ڈاکومنٹس کیسے انلیگل بن جاتے ہیں, فیک ڈاکومنٹ پہ کس طرح یہ ٹریول کرتے ہیں, ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. دوسرا سوال آپ کا سندھ پولیس کی جانب کی تھا کہ سندھ پولیس کے افسران اور اہلکار جو ہیں وہ کرائم میں ملوث ہیں. تو بالکل ہیں. 2019 میں سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ دائر کی گئی تھی جس میں یہ انکشاف ہوا تھا, جو کہ اس وقت کے جو ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی تھے ثناء اللہ باسی, انہوں نے یہ رپورٹ دائر کی تھی اور بتایا تھا انویسٹیگیٹ کر کے کہ 12,000 سے زائد پولیس کے اہلکار اور افسران جو ہیں نہ صرف منشیات فروشی, دہشت گردی, ٹارگٹ کلنگ, اغوا برائے تاوان, شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث ہیں, بلکہ ان کے روابط, ان کے رابطے جو ہیں وہ دہشت گردوں, جرائم پیشہ افراد سے بھی ہیں, جس میں سی ڈی آر جو ان کے فون کی وہ بھی دی گئی تھی. لیکن اس کے بعد کچھ افسران کو معطل کر دیا گیا, اہلکاروں کو ڈسمس فرام سروس کیا گیا, لیکن وہ دوبارہ سے جو ہے آج بھی اچھی پوسٹوں پہ موجود ہیں. کوئی ایس ایس پی بنا ہے تو کوئی تھانے دار بنا ہوا ہے, کوئی ایس ایچ او ہے. ان کو ہٹانے والا, ان کے خلاف کارروائی کرنے والا فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں 12,000, یعنی 12,000 سپریم کورٹ کے مطابق پولیس افسر. غالباً اگر مجھے درست کیجیے گا ضلع, کوئی 36,000 پولیس اہلکار ہیں کراچی میں, اور رینجر کی تعداد پہلے کوئی کہتا تھا 18,000 20,000, لیکن کوئی مستند میرے پاس نہیں ہے. لیکن ان 36,000 پولیس اہلکاروں میں غالباً 40% کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے وزیروں, مشیروں, گورنر ہاؤس, وزیر اعلیٰ ہاؤس, ہمارے یہ جو سیاستداں اور جو اشرافیہ, ان کی حفاظت کے لیے ہیں. 60% میں کہتے ہیں جی لوگ دو ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے, غالباً 30, یعنی کراچی کے جو 92 تھانے ہیں ان میں شاید 12,000 اہلکاروں, اور ان میں ہی 12,000 میں زیادہ تر سڑکوں پہ ہوتے ہیں. تو پھر یہ جو ہے یہ کیسے نپٹیں گے 2 کروڑ کی آبادی کے شہر میں, جہاں روزانہ جو ہے 100 سے زیادہ موبائل, موٹر سائیکلیں چھینی جاتی ہوں ضلع؟ دیکھیے مجھے صاحب ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک شخص پہ ایک پولیس اہلکار تعینات ہو. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی پہ تعینات ہیں, کوئی خانسامہ بنا ہوا ہے, تو کوئی ڈرائیور بنا ہوا ہے, تو کوئی بیگم صاحب کے ساتھ جو ہے وہ شاپنگ پہ جا رہا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. کئی پولیس اہلکار اور افسران جو ہیں وہ اعلیٰ لوگوں کی جو ہے وہ اشرافیہ کی جو ہے وہ سیکیورٹی پہ تعینات ہیں, ان پہ مامور ہیں. جہاں تک بات رہی تھانوں کی حد تک, دیکھیں اگر قانون پہ عمل درآمد ہو تو پورے تھانے میں ایک پولیس اہلکار ہی کافی ہے. آپ دیکھیں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ اتنی غیر معقول ہوتی ہے کہ وہ 1 یا پھر 2 پیشیوں پہ جو ہے ان کی ضمانت ہو جاتی ہے, اور انتہائی کم قیمت پہ. کوئی قتل میں ملوث ہے تو کوئی ڈکیتی میں ملوث ہے, کسی نے کے پاس سے جو ہے وہ غیر قانونی ہتھیار نکلے ہیں, تو کوئی جو ہے وہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث ہے, لیکن ان سب کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. انویسٹیگیشن کا نظام انتہائی فلاپ ہو چکا ہے, انتہائی فرسودہ ہو چکا ہے. کوئی تجربے کار انویسٹیگیشن افسر نہیں ہے, بلکہ وہ اس کی ڈیٹس بڑھاتے ہیں تاکہ اس کا بجٹ جو ہے وہ یوز کر سکے. کروڑوں روپیہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے بجٹ پہ لگتا ہے, لیکن ابھی تک کوئی اتنا ایسا کیس سامنے نہیں آیا ہے کہ جسے سزا کے عبرت کی سزا دی جائے اور وہ عبرت کا مقام اس کو بنایا جا سکے. آپ نے خود ہی ایک تھرڈ فیکٹر بتا دیا, اور وہی ہے کہ عدالتوں میں جو استغاثہ یعنی پروسیکیوٹر جو کیس پیش کرتا ہے, پھر ہمیں یہ بھی علم ہے کہ وکیل آپس میں کس طرح مل جاتے ہیں کرمنل کے ساتھ. پھر سوری ٹو سے ججز کے بارے میں بہت بڑی تیازت ہے کہ ابھی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اس میں پولیس اور عدالتوں کو پاکستان کے کرپٹ ترین, جی ہاں کرپٹ ترین اداروں کا بتایا گیا. ابھی پروین رحمان کا کیس دیکھ لینا, 2 بار ٹرائل ہوا ہے, ٹرائل کورٹ نے 2 بار انہیں سزا دی 14 سال کی, اور سندھ ہائی کورٹ نے انہیں رہا کر دیا, باعزت رہا کر دیا. ضلع حیدر دیکھیں مجھے سے صرف پروین رحمان کا کیس نہیں ہے, شاہ رخ جتوئی والا کیس دیکھ لیں. اس طرح کے اس سے ریلیٹڈ پورے پاکستان میں دوسرے کیسز ہیں جو کہ خاص طور پہ قتل کے واقعات ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے ان کو سزا دی جاتی ہے, پھر ان کی اپیل دوسرے کو ہائی عدالت میں ہوتی ہے, اس کے بعد دوسری عدالت میں ہوتی ہے, اور وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں.
اس حوالے سے جو ہماری قانون دان سے اور قانون کے ماہرین سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو معزز عدالت ہوتی ہے، جو ججز ہوتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کا فیصلہ ڈیپینڈ کرتا ہے انویسٹیگیشن پہ، جو انویسٹیگیشن رپورٹ سبمٹ کرائی جاتی ہے. تو وہ جو تفتیشی ادارے ہیں وہ رپورٹ جو ہے وہ پریشر میں، رشوت لے کے یا پھر کسی دوسرے حربے کے تحت یا کسی دباؤ کے تحت وہ رپورٹ اس طرح کی بناتے ہیں کہ وہ ایویڈنس جس کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ ایویڈنس عدالت میں جج کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے. ان کی جو ہے وہ عدالت جو کارروائی ہے وہ سست روی کا شکار ہوتی ہے، اور وہ جو اتنے کمزور ایویڈنس جو عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں جس کے باعث جو ہے وہ عدالت مجبور ہوتی ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی مجبور ہوتی ہے کہ یہ قاتل ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ قصوروار ہیں، ان کو رہا کرنا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے ذیل حیدر، غالباً ہمارے دوران جو گفتگو ہوئی ہے اسی دوران کوئی نہ کوئی موٹر سائیکل، کوئی نہ کوئی موبائل ضرور چھنا ہوگا، اور میں انتظار کروں گا اور آپ شاید خود فالو کریں گے کہ گورنر سندھ نے جس علاقے سے موٹر سائیکل یا موبائل چھنا ہے اس ایس ایچ او کی وردی اتاری یا نہیں. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے.